آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہمارے بعض موسموں میں برسات وغیرہ میں پیڑا پھوڑا ہوتا ہے، اس کو غالباً وہاں پنجاب میں جو پیڑا پھوڑا ہی کہا کرتے تھے سارے، پیڑا سا بن جاتا ہے اور بہت تکلیف دہ چیز ہے کیونکہ وہ گہرا ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ ایک ایک مہینہ لے لیتا ہے پک کر آخر جلد کے کنارے تک پہنچنے میں. اس لیے عموماً دیہاتی ڈاکٹر اس کو چیرا دے کر اس کا پورا انتظار نہیں کرتے کیونکہ ہر وقت بخار بھی بچے کو چڑھا رہتا ہے. بچوں میں خاص طور بڑی پرابلم ہے اور اس کو موٹی جلد ہی ابھی ہوتی ہے تو اس کو چیرا دے کر اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. قادیان میں بھی جو ارد گرد سے لوگ بچے لے کے آیا کرتے تھے برسات کے دنوں میں خاص طور پر، مختلف ڈاکٹر ہوتے تھے، وہ چاقو اپنا تیار رکھتے تھے ہمیشہ. اور ایک نظارہ میں نے ایسا دیکھا تھا جو آج تک مجھے بھولتا نہیں، وہ ایسا ایک خوفناک بھی تھا اور ہنسی بھی آتی تھی دیکھ کے اور ساتھ رونا بھی آتا تھا. ایک بچے کو ڈاکٹر صاحب نے اس کو ماں کو پکڑایا ہوا تھا، سختی سے اس کی ٹانگیں کھینچ کے رکھے، ایک طرف سے باپ نے اس کے ہاتھ اور اس کی گردن پہ ہاتھ ڈال کے اس کو کھینچ کے رکھا ہوا تھا. اور اس زمانے میں اینستھیزیا وغیرہ کا کوئی خاص رواج اتنا نہیں تھا، تو تھوڑا سا کسی چیز کا اسپرے کیا اور وہ زخم گہرا تھا اور ان کا چاقو کھونڈا تھا، وہ جو اس طرح تھا جس سے وہ چیرا دے رہے تھے. اور جو کیفیت تھی وہ ناقابل بیان ہے، چیخوں پہ چیخے بچے کی، اور ڈاکٹر اور غصے میں زور سے دھسا رہا تھا اندر، میں نے چھوڑنا نہیں، ابھی میں نکال کے چھوڑوں گا. آخر وہ ہو گیا چیرا، لیکن اس میں خون بہت زیادہ نکلا، پیپ بہت تھوڑی، اس کا مطلب بالکل کچا تھا، یہ مناسب ہی نہیں تھا اس کو چیرا دینا. لیکن باہر انہوں نے اپنے پیسے لیے، اس کو چھٹی کرا دی. یہ بھی ہوا کرتا تھا پرانے زمانے کے سرجن جو تھے نا ہمارے، ان میں کئی نائی بھی تھے نا، اور وہ نائیوں کی سرجری کوئی نیا پیشہ نہیں، پرانا قدیم کا ہے اور ہر زمانے کا ہے. نائیوں کو پاس چونکہ اس طرح ہوتا تھا، اس لیے اگر کہیں چیرا دینا ہو تو لوگ از خود نائی کے پاس جاتے تھے. اس لیے رفتہ رفتہ نائی کو سرجن بننا پڑا اور بعض بڑے اچھے اچھے سرجن بن گئے ان میں سے. اور انگلستان میں بھی نائی سرجن ہوا کرتے تھے، تو اللہ کے فضل سے پھر وہ ایک بڑا زبردست ایک آرٹ بن گیا، سائنس بن گئی. وہی عرض کر رہا ہوں میں کہ انگلستان میں آغاز میں نائی تھے جو سرجن تھے، اور ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ اس بات کی تقویت دینے کے لیے کہ رائل کالج آف سرجنز کی بنیاد نائیوں نے ڈالی تھی. لیکن اس ملک میں نائی ہونا کوئی بےزتی نہیں ہے. نائی ایک پیشہ ہے، جس طرح ٹیکسی ڈرائیور بھی ایک پیشہ ہے. ہمارے ملک میں مصیبت یہ ہے کہ جو پیشے ہیں وہ فرضی عزتوں کا ذریعہ یا فرضی عزتوں کے فقدان کا ایک نشان بن گئے ہیں، اور بہت جھوٹ ہے. نائی ہو یا دھوبی ہو، وہ کہاں پیدائش سے پہلے دھوبی بنا آیا تھا. یہ پیشے ہیں جو رفتہ رفتہ، ظاہر بات ہے کہ ایک شخص ایک خاندان میں ایک کمائی کا ذریعہ تھا، تعلیم زیادہ نہیں تھی، وہی ماں باپ سے سیکھا وہی آگے جاری ہو گیا، تو پیچھے سے کچھ بھی ہوں ان کو دھوبی ذات کہنے لگ گئے لوگ. یہ نائی ذات ہے، اور اس کے رد عمل میں پھر انہوں نے اپنی ذاتیں بدلنی شروع کی. بعض نائیوں نے اپنی ذات مغل بنا لی، بعض نائیوں نے سید بنا لی، بعضوں نے وہ بنا لی قریشی ہو گئے، اور اسی طرح لوہار زیادہ مغل بننے شروع ہو گئے، اور مختلف ذاتوں کی طرف بعض مختلف پیشوں کا رجحان پھر نمایاں ہو گیا. ایک مجھے یاد ہے کسی شخص کو نے پوچھا، اس نے تمہاری ذات کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو فلاں ذات کی ہوں. عورت سے پوچھا تھا، یہ ایک واقعہ نام نہیں بتانا مناسب. اس نے کہا تمہارے چچا تو آج کل وہ چودھری بنے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا پھر وہ اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہیں، مجھے کیسے؟ گالیاں دینا ہی ہے، اپنی نسل کو کسی اور کی طرح منسوب کرنا گالی دینے کے مترادف ہے. لیکن اس کی وجہ ہی ان کا قصور اتنا نہیں جتنا لوگوں کا، سوسائٹی کی بدبختی تھی کہ ان پیشوں کو کمینہ سمجھا گیا
جو ذلیل اور رسوا کیا گیا، اس کے نتیجے میں پھر ان میں جو نسبتاً کم عقل تھے انہوں نے ذاتیں بدلی، اور پھر ایسا کنفیوژن پیدا ہوا ساتوں میں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی. یہاں تک کہ ایک فارسی شاعر نے لکھا ہے کہ فلاں جو شخص ہے اس کی ذات پہلے جب اس کے حالات ذرا فصلیں اچھی نہیں تھی تو قریشی تک پہنچی تھی، اور اس دفعہ خدا نے بڑا فضل کیا، فصلیں اچھی ہوئی تو سید بن گیا ہے. اور ایک کہتا ہے کہ باقی ذاتوں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اس کی ذات میں مجھے قطعاً کوئی شک نہیں کیونکہ میرے دیکھتے میں بنا ہے. تو یہ لطیفے مشہور ہوئے ہیں. مگر نائیوں نے دیکھیں کتنا اہم کردار کیا ہے دنیا کے اوپر، اتنا بڑا احسان. ساری دنیا آج جو سرجری میں زیر احسان ہوئی ہے تو ان ابتدائی نائیوں کی جن کے پاس لوگ صرف ان کا چورا دیکھ کر پہنچا کرتے تھے اور ان کے پاس کوئی فن نہیں تھا، حجامت بنانا جانتے تھے لیکن چھرا دیکھ کر انہوں نے کہا اس سے بہتر اور کیا چیز ہے جو چیرا دے دے گی. تو چیرا دیتے دیتے پھر انہوں نے ایناٹمی پڑھنی شروع کی اور مضامین پڑھے اور اللہ کے فضل سے ایک پورا نظام صحت ایجاد ہو گیا. کلکیریا کارپ ایسے چیروں کی ضرورت کو ختم کر سکتی ہے. اس کے مزاج میں گہرے پھوڑے داخل ہیں، سطحی پھوڑے نہیں ہیں. جو السرز ہیں وہ بھی گہرے ہوتے ہیں مگر اس کے کنارے موٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جو پھوڑے عام سطح کے جو پھوڑے ہیں ان سے گہرے دکھائی دیں اندر کے مسلز کے، وہ کلکیریا کارپ کے پھوڑے ہیں. اور بعض دفعہ ان کو چوٹی کے سرجن بھی جب ان کو چیرا دیتے ہیں تو ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے. بعض گردن میں گہرے مسلز میں ہوتے ہیں، وہ خطرہ ان کو ہوتا ہے کہ کہیں چاقو کسی اور جگہ لگ کے تو جان کے نقصان نہ کر دے. تو ڈیپ سیٹڈ پھوڑوں میں کلکیریا کارپ ایک چوٹی کی دوا ہے. میں سلیشیا دیا کرتا تھا پہلے، لیکن سلیشیا سے یہ بہت بہتر ہے اور کم خطرناک ہے. ڈیپ سیٹڈ پھوڑوں میں کلکیریا کارپ مزاج درست کر کے تو بسا اوقات اس کو ویسے ہی غائب کر دے گی. پیپ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جی ہاں، پیپ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، چاقو کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، پیپ بھی نہیں بنے گی. از خود وہ اس کو گھلا دیتی ہے جیسا کہ ایک پھوڑا تھا اور اب نہیں ہے. بیچ میں جو نظام کیا واقعہ ہوا ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں، مگر وہ گھلا دیتی ہے. اور اس پہلو سے یہ ایکیوٹ اثر بھی کچھ رکھتی ہے تو کرونک، لیکن اس کے لیے تو آپ لمبا انتظار نہیں کر سکتے کہ کلکیریا کارپ سارا نظام بدل دے اور پھر وہ 2-3 سال کے بعد وہ مریض کا پھوڑا ٹھیک ہو. بعض باتوں میں یہ اس کے اثر نسبتاً جلدی ہوتا ہے، یہ ان میں سے ایک ہے. آپ بے شک اس کو وقتی دوا کے طور پر استعمال کریں اور یہ فائدہ پہنچائے گی.